بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے، اس کے حبیب پاک کی نگاہ توسل سے بڑی برکتوں والا مہینہ ہم پہ طلوع ہو رہا ہے۔ ناظرین، یہ شہر المواسات ہے، غمخواری کا مہینہ ہے۔ ہوا شہر صبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ یہ شہر خیر ہے، یہ برکتوں والے لمحات اللہ کریم کی ذات و برکات اپنے بندوں کو عطا کرتی ہے۔ نفل کا ثواب فرض اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر چلا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں اتنی برکتیں اور اتنی رحمتیں ہیں کہ بدقسمت ہے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان آئے اور پھر بھی وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ آپ دیکھیں، میں ایک انتہائی دلچسپ اور خوبصورت واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس ماہ مبارک کی اللہ کریم کے ہاں کس قدر و منزلت ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ اس کے راوی ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل اس میں موجود ہے۔ 2 صحابی رسول تھے اور بڑے گہرے دوست تھے، اور دونوں ہی بڑے نیک تھے، اور ان میں سے ایک تو ایکسٹرا آرڈنری جو عبادات کا ان کے دل میں جذبہ اور تھا، میدان جہاد میں وہ شہید ہو گئے، اور دوسرے جو ان کے دوست تھے وہ وہاں پہ شہید تو نہ ہوئے، مگر 1 سال تک کی انہیں مہلت مزید مل گئی۔ 1 سال بعد وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ اب دونوں دوست تھے، دونوں نیک تھے، اور ایک کی عبادت تو بہت ہی زیادہ تھی اور وہی شہید بھی ہوئے تھے۔ دوسرے دوست بعد میں وہ بھی بڑے نیک تھے، معمول کی عبادت کثرت سے کرتے تھے۔ سال بعد وہ دنیا سے گئے تو ان کو دیکھا گیا خواب میں۔ دیکھنے والے نے دیکھا کہ دونوں جنت کے دروازے پہ ہیں، اور جو 1 سال بعد دنیا سے گئے ہیں وہ جنت میں پہلے داخل ہو رہے ہیں، اور جو شہید ہیں وہ جنت میں بعد میں داخل ہوتے ہیں۔ بڑے حیران ہوئے کہ یہ بات عقل میں نہیں آتی۔ اصولاً یہ ہونا چاہیے تھا کہ شہید اس کا درجہ ایک زیادہ ہے تو وہ پہلے جنت میں جاتا۔ یہ سوال لے کر وہ بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا بتائیے، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، شہید جنت میں بعد میں جا رہا ہے، اور جو 1 سال بعد والا دوست ہے وہ جنت میں پہلے جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے تبسم فرمایا اور فرمایا، جو تم نے دیکھا ہے وہی اس خواب کی تعبیر ہے، وہی حقیقت ہے۔ عرض کی، حضور اس میں حکمت کیا ہے کہ وہ بعد میں ہے اور بعد والا پہلے جنت میں جا رہا ہے، حکمت کیا ہے؟ تو حضور نے جو جملہ ارشاد فرمایا، جو تعبیر بیان کی، وہ بڑی دل نشیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 1 سال بعد والا جنت میں پہلے اس لیے اللہ کریم کے فضل و کرم سے داخل ہوا کہ اس کو 1 رمضان ایکسٹرا مل گیا تھا۔ 1 رمضان اضافی جس کو ملا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قدر و منزلت اتنی زیادہ ہوئی۔ اسی طرح آپ دیکھیں، یہ واقعہ ہمارے سامنے رمضان کے روزوں کی جہاد ہمارے سامنے روشن کرتا ہے۔ اسی طرح معراج کے واقعات میں ایک واقعہ ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بوڑھا دیکھا جو لڑکھڑاتا ہوا حشر کے میدان میں چل رہا ہے۔ یہ معراج کی رات کا واقعہ ہے، آپ نے دیکھا تو اس کو کوئی آسرا نہیں مل رہا۔ اچانک ایک نوجوان آیا، اس نے اس کا بازو تھاما، پانی پلایا اور اسے جنت میں بھیج دیا۔ تو پوچھا گیا کہ یہ نوجوان خوبصورت اور اتنا ملنسار اور مدد کرنے والا، پانی پلانے والا، یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا، حضور یہ نوجوان نہیں ہے، یہ اس کا روزہ ہے۔ جو اس نے روزے رکھے تھے وہ حشر کے میدان میں اس طرح مدد کرتے ہیں۔ اور کتنی خوبصورت بات ہے، حشر کے میدان میں جس وقت کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا کہ فلاں شخص اس نے میرا اتنا مال یا اتنی فلاں چیز رکھی ہوئی تھی، تو اللہ کریم کی بارگاہ سے حکم ہوگا کہ جا کے اس کی نیکیاں لو، اس کی وہ نمازیں لے لے گا، اس کے حج لے لے گا، اس کی زکوٰۃ لے لے گا، اس کی خدمت خلق لے لے گا، ہر نیکی اس کی اٹھا لے گا، مگر ابھی بھی وہ اس کا جو قرض تھا وہ پورا نہیں ہوگا۔ جب وہ روزے کو اٹھانے لگے گا تو اللہ کریم فرمائے گا، نہیں، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ اس نے میرے لیے رکھا تھا اور اس کی جزا میں خود ہوں، بتا تجھے کیا چاہیے؟ وہ بندہ عرض کرے گا کہ الہی مجھے تو جنت چاہیے۔ تو اللہ کریم فرمائے گا، میں تجھے اپنے خزانہ قدرت سے تجھے عطا کرتا ہوں، تو اس کو معاف فرما دے۔ اس روزے کی وجہ سے اب یہاں سے یہ نقطہ سامنے آتا ہے کہ حشر کے میدان میں اعمال آپ کے دوسرے کے نامہ اعمال میں منتقل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے
اگر کسی نے کوئی کوتاہی، غفلت، کسی کا حق مارا ہوا تو آپ کے اعمال سارے کے سارے دوسرے کے نامہ اعمال میں بدلے کے طور پہ جا سکتے ہیں، مگر ایک عمل ایسا ہے جو دوسرے کے نامہ اعمال میں منتقل نہیں ہوگا۔ حشر کے میدان میں وہ عمل کون سا ہے؟ وہ روزہ ہے۔ آج اسی روزے کے استقبال کے حوالے سے، استقبال رمضان کے، آج ہم یہ خوبصورت پروگرام کر رہے ہیں، اور ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج کے اس پروگرام کی ابتدا بھی ہمارے حضور قبلہ پیر طریقت، رہبر شریعت، وارث علوم صوفیاء و اولیاء حضرت قبلہ پیر سید نبیل الرحمن شاہ صاحب البخاری، سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف اور زیب و زینت آستانہ عالیہ چشتی آباد شریف، آپ بھی تشریف فرمائیں ہمارے اس پروگرام میں۔